بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کیا میت کی روح کسی کے جسم پہ بھی آ سکتی ہے؟ تو دیکھیے، جس شخص کا انتقال ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے تقدیر میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہ کتنا دن زندہ رہے گا اور کتنا دن کے بعد اس کی موت ہوگی۔ تو جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، تو اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور جو نیک روح ہے وہ علیین میں، اور جو بری روح ہے، بدکردار روح ہے، وہ سجین میں رہتی ہے۔ غرض کے روح جسم پہ آنا تو دور کی بات ہے، روح گھر میں بھی نہیں آتی ہے۔ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ خودکشی کر کے مرے، یعنی پھانسی وغیرہ لگا کر یا زہر وغیرہ کھا کر مرے، یا جادو وغیرہ سے کسی کی موت ہو گئی، یا اگر کوئی عورت کے پیٹ میں بچہ تھا اور زچگی کے حالت میں وہ اس کی موت ہوئی، تو ان لوگوں کی روح بھٹکتی رہتی ہے، اسے جگہ نہیں ملتی ہے عالم برزخ میں، تو وہ بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے وہ خودکشی کر کے مرا ہو یا اور کسی وجہ سے مرا ہو، وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی کا لطف اٹھا چکا ہے، اور اتنی ہی دن کی زندگی تھی، اللہ کے حکم سے اس کی موت آئی ہے، چاہے جس بہانے سے ہو۔ تو موت ہو جانے کے بعد سب کی سب روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، اس لیے کوئی روح بھٹکتی نہیں رہتی ہے۔ یہ تو بالکل طے ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا باطل ہے کہ روح بھٹکتی رہتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے جسم پہ کوئی چیز آئی، سوار ہوئی، اور پھر وہ مرے ہوئے انسانوں کا نام بتا رہا ہے کہ میں فلاں کی ماں ہوں، میں اپنے بیٹے بیٹی کو دیکھنے آئی ہوں، میں فلاں کا باپ ہوں، اپنی اولاد کو دیکھنے آیا ہوں۔ یہ سب کچھ جو ہے اس کے بدن پہ سوار ہو کر اور یہ سب نام وغیرہ بتاتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، وہ کیا رہے گا؟ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ شیطان ہی کا وہ کارنامہ ہوتا ہے کہ ٹھیک اسی کی شکل میں جو انتقال کیا ہے، اس کے جسم پہ، یعنی انسانوں کے جسم پہ آتا ہے، جس کو آنا ہوتا ہے، اور آ کر چونکہ اس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ آ کر جسم پہ اور پچھلی باتوں کو وہ بکتا رہتا ہے، تاکہ لوگوں کا یہ یقین شریعت سے ہٹ جائے، قرآن و سنت سے اس کا یقین ہٹ کر عقیدہ بالکل کمزور ہو جائے۔ اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے شیطان یا شرکس، جنات، یہ سب آ کر ایمان کو بہکاتا ہے۔ حقیقت میں مرا ہوا انسان کی روح نہیں ہوتی ہے، مرے ہوئے انسانوں کی روح نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو شیطان یا شرکش جنات ہوتا ہے، تو اس کی روح ہوتی ہے، اس کی روح نہیں بلکہ وہ ہوتا ہے۔ اور جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مرے ہوئے انسان اس کے جسم پہ
آ گیا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کیسے آئے گا؟ اگر وہ انسان نیک ہے تو اللہ کے حفظ و امان میں ہے، اگر وہ گناہگار ہے تو وہ سزا میں ہے، سزا سے کیسے آپ بھاگ سکتا ہے اور اس کے جسم پہ آ سکتا ہے؟ اس لیے وہ تو آئے گا نہیں، وہ جنات یا شیطان وغیرہ کا کارنامہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھوت، پریت، چڑیل یہ سب کیا ہے؟ چونکہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مر گیا کوئی خودکشی لگ کر کے، پھانسی لگا کے، تو وہ پریت بن گیا، بھوت بن گیا، چڑیل بن گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب کے سب جنات ہی ہیں، جو اسی کا نام بھوت بھی پڑ گیا ہے، اسی کا نام پریت بھی پڑ گیا ہے، اسی کا نام چڑیل بھی پڑ گیا ہے، اسی کا نام کرانت، اور بھی جو مختلف ناموں سے لوگ جانتے ہیں اور مختلف لوگوں کے جسم پہ آتے ہیں، تو بس وہ سب کے سب شرکش جنات ہے جو لوگوں کے جسم پہ آ کر کے ایمان کو بہکاتا ہے۔ باقی اس کی کوئی سچائی نہیں کہ انسانوں کی روح جسم پہ آتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو لوگ کبھی کبھار دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے جسم پہ شیخ سدو آ گیا، فلاں پیر صاحب میرے بدن پہ آ رہے ہیں، یہ عقیدہ بھی باطل ہے۔ اگر کوئی پیر صاحب ہیں اور وہ کسی عورت کے جسم پہ آ رہے ہیں تو بھلا اس کو کس شریعت نے اجازت دی ہے کہ کسی غیر محرم کے جسم پہ وہ آ جائے؟ اس لیے کوئی شیخ سدو یا کوئی پیر صاحب کسی کے جسم پہ نہیں آتے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ جس طرح اس دنیا میں غیر محرم اور محرم کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی وہ پیر صاحب یا کوئی بھی وہ غیر محرم ہی ہے، وہ اس کے جسم پہ، کسی غیر عورت کے جسم پہ وہ پیر صاحب کیسے آئیں گے؟ اس لیے یہ سب بھی جنات یا شرکش شیاطین ہی کا کارنامہ ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔